الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ۔ آواز بلند روشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد میاں بیوی کے حقوق آج کی اس 11ویں نشست کا عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عشرے میں جن لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے ان میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا اے مردو، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کہا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ 3 قسم کی باتیں آئمہ تفسیر نے یہاں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ لباس انسان کے وجود کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جتنے اس کے وجود پر دھبے ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں، جتنی اس کے وجود میں کمی اور کجی ہوتی ہے، لباس کی وجہ سے وہ ساری چھپ جاتی ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ وہ ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے ہیں اور پردہ پوشی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایک لباس کا معنی یہ، اور دوسرے لباس کا معنی یہ ہے کہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت دھوپ میں بھی لباس کام دیتا ہے اور سخت سردی میں بھی لباس کام دیتا ہے۔ میاں بیوی پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اگر میاں الجھ جاتا ہے تو بیوی آگے بڑھ کے اسے بچا لیتی ہے، اور اگر کبھی بیوی کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہے تو میاں دست تسلی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ تو جس طرح گرمی سے، سردی سے، دھوپ سے انسان کو بچاتا ہے اس کا لباس، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو پریشانیوں سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا معنی اس آیت کا یہ بیان کیا مفسرین کرام نے کہ انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس کا لباس دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے۔ لباس انسان کی زینت ہے، لباس اس کا حسن ہے، لباس اس کا بناؤ سنگھار ہے۔ بیوی بھائی کے گھر بیٹھ جائے یا بیوی باپ کے گھر بیٹھ جائے، بیوی اپنے سگے بیٹے کے گھر بھی بیٹھ جائے تو اس کا وہ بناؤ سنگھار نہیں ہوتا جو اس کے اپنے شوہر کے گھر میں اس کا ہوتا ہے۔ بیوی اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہو، بیوی اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہو، یا بیوی سگے بیٹے کے گھر میں بیٹھی ہو اپنے خاوند سے ناراض ہو، اس کا وہ بناؤ سنگھار نہیں ہو سکتا جو اس کا اپنے شوہر کے گھر میں بناؤ سنگھار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے شوہر بھی کہ بہن بھی اس کو کپڑے دھو کے دے سکتی ہے، اس کی اماں بھی اس کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بیٹی بھی آگے بڑھ کے اس کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن جو بناؤ سنگھار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا، لباس ہے۔ تو سمجھے اس بات کو کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نہ صرف یہ کہ وجود ڈھانپنے کا ذریعہ ہے،
بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی دکھ تکلیف پریشانی سے بچانے کا ذریعہ، ہم ہی ایک دوسرے کی زیب و زینت بنیں گے۔ میاں بیوی کو، اور یہ بات یاد رکھیے کہ میاں بیوی نہ تو ایک آنگن میں پلتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں وقت گزرا ہو، الگ الگ گھروں سے آتے ہیں، الگ الگ آنگن میں ان کا وقت گزرتا ہے، الگ الگ جگہوں پہ وہ رہتے ہیں، ماں باپ الگ، محلے الگ، شہر الگ، بستیاں الگ، کئی دفعہ ملک الگ ہوتے ہیں، تو طبیعتیں بھی الگ ہوتی ہیں، مزاج بھی الگ ہوتے ہیں، نفسیات بھی کئی دفعہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے، زیادہ ڈیوٹی برداشت کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ آپ بڑے مسکرائے تھے 3 رمضان کو، کیا ہو گیا آپ کو؟ ذرا میری طرح دیکھیے نا، زیادہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ مرد کی ڈیوٹی برداشت کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی اور محبت کرنے کی اور شفقت کرنے کی زیادہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ نہیں ہے ڈیوٹی آپ کی؟ بات بدل دوں؟ بدل نہیں سکتا میں، میری مجبوری ہے، جو ہے وہی عرض کرنے کا پابند ہوں۔ تو ڈیوٹی تو زیادہ مرد نے کرنی ہے گھر بسانے کی۔ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھی۔ اور یہ یاد رکھیے، اس عورت سے مراد ساری عورتیں ہیں، اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں اس سے مراد صرف بیوی ہوتی ہے، اور ہمارے عرف میں اور ہماری گفتگو میں اس سے مراد صرف بیوی ہے، کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو زوجہ ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ عرف بنا لیا، حالانکہ مطلق عورت کو کہا علی الاطلاق، یہاں کسی چیز کو بھی مقید نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی ہے، وہ اماں بھی ہو تو ٹیڑھی ہے، وہ بہن بھی ہو تو، وہ بیٹی بھی ہو تو، وہ ٹیڑھی ہی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ فرمایا وہ ٹیڑھی عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے، بڑی قابل توجہ، اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا ڈھب سمجھ جائیں، سلیقہ سمجھ جائیں۔ فرمایا عورت ہے ٹیڑھی لکڑی، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ تو جائے گی پر سیدھی تو جیسی ہے اسی کے ساتھ تم گزارا کرو، یہ ٹیڑھی ہے۔ اور اس میں تخصیص نہیں کی کہ پڑھی لکھی ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قرآن کی حافظ ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قاری بن جائے تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ درسیات کی تعلیم مکمل کر جائے تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، 6 بچے ہوں تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، بے اولاد ہو تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی۔ اب بیوقوف تو وہ ہے نا جو اس ٹیڑھی کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے، تو نادانی تو ہے نا بھئی، ایک چیز ہی ٹیڑھی ہے اور تیرے رسول نے پابند کر دیا کہ تو اس نے سلوک کر، اور پھر تجھے فضیلت دی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہے، تیرا درجہ زیادہ ہے، مرد امامت کرے گا، مرد ہی حکم صادر کرے گا، مرد ہی خلیفہ بنے گا، مرد ہی بیعت کرے گا، مرد ہی امامت کرے گا، مرد کو ہی اللہ نے نبوت کے تاج سے سجایا، مرد کے لیے ساری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو اتنی ساری عظمتیں لینی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ برداشت بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا، تو فرمایا کہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی کے ساتھ، اور لفظ کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو تمہارا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اس نے سلوک کرنے والے ہیں، انا خیرکم لأہلہ ہی، میں اپنے گھر والوں۔ دیکھیں نا میرے دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں، اندر گئے یہ کولی یہاں، یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے، یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا، یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں، تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے، تمہیں پتا نہیں میں کمائی کر کے، بھائی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں، تو ڈیوٹی کر کے آیا ہے،
کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے، کپڑے دینا، روٹی دینا، مکان دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے. تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ، تو اپنی ڈیوٹی کر. یہ جوتے سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے جھاڑو نہ دیا ہو بیوی نے تو گھر جاؤ، جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو. بیوی نے اگر برتن نہ دھوئے ہوں تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا آپ نے، مجھے پتا ہے، پکی بات ہے، میں جانتا ہوں. آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو. اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نا، آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو. بھائی بیوی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ رشتہ پیار پر قائم ہے، یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے، یہ رشتہ محبت پر قائم ہے، یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے. میرے پاس ایک خاتون اپنے شوہر سمیت آئی، کہنے لگے جی رات کو جھگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ خاتون پڑھی لکھی تھی. میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی طلاق ہو گئی ہے. تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندھن تھا، 3 جملوں سے ٹوٹ گیا، 3 لفظوں سے، طلاق طلاق اور طلاق ٹوٹ گیا، اتنا نازک تھا. میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو 3 جملوں سے تھا نا، قبول قبول قبول، جڑ گیا، طلاق طلاق طلاق، ٹوٹ گیا. یہ نازک ہے. یہ جڑا کیسے رہے گا؟ اعتبار کی بنیاد پر. جڑا کیسے رہے گا؟ محبت کی بنیاد پر. جڑا کیسے رہے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ پتے کی بات بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا. اپنے ذہن کے اندر تصور، جس طرح بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، وہ ضد بھی کرے گا، وہ بات بھی نہیں مانے گا، اسے سمجھانا بھی پڑے گا، بہلانا بھی پڑے گا، اس سے کام بھی لینا پڑے گا، اس کے ساتھ شفقت بھی کرنی پڑے گی. کبھی شور مچائے تو پیسے دے کے اس کو دکان پہ بھی بھیجنا پڑے گا. جس طرح بچے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اس طرح کا شوہر جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کرتا، جب تک یہ مزاج نہیں بناتا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، مجھے اس طرح اس کے ساتھ اپنے رویوں کو رکھنا ہے، جب تک تو یہ مزاج نہیں اپناتا تب تک گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے. درگزر کرنا، معاف کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس سے بغض نہ رکھنا، بیوی کا بغض نہ پالنا، اپنے مزاج میں اس کا بغض نہ رکھنا، اور جا کے تلاش کر، کوئی نہ کوئی عادت اس کی ایسی ضرور ہوگی جو تجھے پسند آنی شروع ہو جائے. تلاش کر، بغض نہ پال، اپنے مزاج کے اندر بغض نہ رکھ. اور پھر فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، خندہ پیشانی سے بات کر، میٹھے جملے بول، اور خرچہ بھی دے. بیوی کو خرچہ بھی. اب میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے وہ سارے مسئلے آپ کو بتانے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. حضرت ہندا جب کلمہ پڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے. اور یہ نہیں کہ ہیں نہیں ہوتے تو میں صبر کرتی ہوں، لیکن کنجوس ہے، ضرورت کے پیسے بھی. اوکھا مسئلہ بتانے لگا ہوں، ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے. تو حضور نے فرمایا تو اس کی جیب سے نکال لیا کر، اس کی جیب سے نہ دے تو جیب سے، لیکن نکال لے، ضرورت کے ہیں اضافی نکال لے. تجھے یہ اجازت نہیں کہ تو نکال کے تو ایک سوٹ ہے تو 15 خرید کے لے آئے. ایک سوٹ کی عادت ہے تو ایک سوٹ کے پیسے بیوی جیب سے. یہ کس نے اجازت دی ہے؟ تو جو ناراض ہو اس بات پہ کیوں نکالے، اس کا کیا علاج ہے؟ پوچھ لیں گے نا اس کو، اللہ رسول خود ہی. تو فرمایا کہ ضرورت کا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے امیر آدمی ہے. کہنے لگے سونیا میں مسجد پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اصحاب صفہ پہ بھی خرچ کرتا ہوں، مسکینوں یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہوں. حضور مجھے سب سے زیادہ ثواب کس بات پہ ملے گا؟ فرمایا سب سے زیادہ اس مال پہ ثواب ملے گا جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، جو تو اپنی زوجہ کو دے گا. یا رسول اللہ کیا مانا؟ فرمایا ہر وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تو روٹی کا ڈالے گا، اللہ ایک لقمے کے بدلے تجھے ایک بار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہر لقمے کے بدلے، ہر لقمے کے بدلے تجھے ثواب ملے گا. آج خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا، اچھا کھلانا اور اچھا. اور یہ جواب میں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کہے کہ تو نے اچھا کھلایا ہے. یہ امید
نہ یہ بالکل امید نہیں رکھنی کہ وہ کہے بیوی، کیونکہ بیوی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اس کو دینا 50,000 روپیہ 10ویں روزے، کل 10واں روزہ ہی تھا نا، 50,000 روپیہ بیوی کو دے اور اس کو کہے جا کے بازار سے اپنی مرضی کے کپڑے لے آئے گی، لیکن واپس آ کے کہے گی نہیں میری دیورانی تو لا کے لے کے آئی ہے، مانے گی نہیں۔ لیکن بھائی جب اس کا آئے گا نا عید دینے اور وہ دے جائے گا 650 کا سوٹ، تو وہ والا سوٹ سلوائے گی، چاہے 650 کا سوٹ ہو اور 700 سلائی اپنی جیب سے خامد کی جیب سے دینی پڑ جائے، وہ سوٹ سلائے گی، پہن لے گی، اور جو محلے کی بیوی آئے گی اسے بتائے گی میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وہ ہر عید پہ آتا ہے کپڑے دے کے جاتا ہے، حالانکہ خامد نے کتنا دیا ہے۔ تو بھائی اگر اس کی بہن یہ کر رہی ہے تو ہماری بہنیں بھی تو یہی کام کرتی ہے نا خامد کا۔ تو یہ آپ امید نہیں رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے مزاج بنایا ہے، اس مزاج کے مطابق آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ فرمایا جو دینار تو اس پر خرچ کرے گا اچھا کھلا اچھا پلا اس کو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اس طرح کرو کہ اپنی بیوی پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، جب بیوی پہ خرچ کرو تو فراخ دل ہو کے خرچ کرو، کنجوسی کے ساتھ خرچ نہ کرو۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، بیوی کہہ دینا 1000 روپیہ چاہیے تو ہم کہتے ہیں کتنے لانا ہی کی کرنا ہی، یہ نہیں پتا کہ ابھی جب آیا ہے نا یہ گجرانوالا سے ابھی تو دوستوں کو 6000 کی روٹی کھلا کے آیا ہے، وہ والے پیسے کا کوئی بندہ حساب نہیں لے سکتا کہ وہ تو 6000 جو وہاں لگا آیا ہے اور تو ابھی حسن عبداللہ پہ گیا تھا اور 1100 کی عائشہ کی تو پی آیا ہے، تو وہ اس کا حساب کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن بیوی نے اگر کہہ دیا کہ 1000 روپیہ چاہیے اور مجھے ضرورت ہے تو پہلے وہ لکھ کے دے، حساب کرے، بتائے 150 کدھر لگایا، 250 کہاں گیا، 50 کدھر گئے، 60 کدھر گئے، 30 کدھر گئے۔ فرمایا تو فراخ دلی کر اپنی بیوی پہ، تو اگر فراخ دلی کرے گا تو اللہ تجھے زیادہ برکت عطا فرما دے گا، فراخ دلی کرے گا تو اللہ برکت۔ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو۔ چوتھا عقیدہ ہے کہ اپنی بیوی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بھائی چارہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے، پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے، کافی عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے، چونکہ باغ میں رہنے لگے تھے، تو آئے تو پوچھا اپنی بھابھی جان سے، کہا کہ کدھر ہے ابو درداء؟ شام کا وقت تھا تو کہا تو وہ مسجد چلے گئے، اب تو سویرے ہی آئیں گے۔ تو کہا اچھا آج اس کا نماز کا ارادہ ہے؟ کہا آج نہیں، ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، تو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو اس کا دکھ سو کی نہیں سنتا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا، تو اس کو وقت ہی نہیں دیتا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں خدا کو راضی کر رہا ہوں، اب میں نفل چھوڑ دوں، اب میں روزہ چھوڑ دوں، اب میں عبادات چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پہ عمل کر۔ حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں، نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے نہیں میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے۔ کہا چل اٹھ حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ میرا موقف یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھنی چاہیے، سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے نفلی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نماز پڑھو، کچھ گھر والوں کو ٹائم دو، کبھی روزہ رکھو، کبھی دوپہر کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو درداء تیرا موقف درست نہیں ہے، سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، روزہ بھی رکھا کر، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کر، رات کو عبادت بھی کیا کر، اپنے بال بچوں کو وقت بھی دیا کر۔ فرمایا غلو نہ کر عبادت میں، ان کو ٹائم دے، وقت دے ان کے لیے۔ ہم نے پریشرائز کیا ہے گھر والوں کو، پریشرائز بڑا کام ہے میرے لیے، بڑی مصروفیت ہے، وہ جو پہاڑ ہے نا وہ کیٹو کی چوٹی وہ بس میں نے ہی گرانی ہے تو گرے گی، تو میں تو بڑا پار سے بڑا، اچھا 3 گھنٹے جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیا،
गप शप लगा ली, टेलीफोन पे 25 मिनट बात कर ली, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही डिक्टेटर हो गए, आप पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे। हजरत उमर आए हुजूर से मिलने, तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाक अज़वाजे मुताहरात हुजूर के गिर्द बैठी हैं, मुतालबे हो रहे हैं, हुजूर आप पैसे थोड़े देते हैं, खर्चे ज्यादा हैं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते जाते हैं। हजरत उमर आ गए, अभी पर्दे की आयतें नहीं आई। हजरत उमर की अपनी साहिबजादी जनाब हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी अज़वाजे मुताहरात में अंदर दाखिल हुए, तो बीबियों ने देखा तो उठ के सारे दरवाजों के पीछे छुप गई। हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, अल्लाह के रसूल का हया नहीं करती और उमर को देख के डर के भाग गई हो। अल्लाह के नबी का हया नहीं करती तो पीछे से आपकी साहिबजादी बोली पर्दे के पीछे से, काबा जी आपके तो हाथ में हर वक्त डंडा होता है, लेकिन मेरे रसूल तो मोहब्बत फरमाते हैं, हुजूर तो नाज उठाते हैं। एक रवायत आपको सुनाने लगा हूं, या आपने भूल जानी है, और बिलखुसूस मेरी खवातीन से गुजारिश है, इसको लंबा वक्त याद ही रखना आपने। इसको देखे ना, मैं कहता हूँ याद रखने की चीजें, लेकिन ये आपने इसको कोशिश करना है कि ज्यादा लंबा वक्त आपको याद ना रहे। कभी पूछनी हुई तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। एक आदमी ने शादी करा बैठा तगड़े कबीले में, अमीर लोगों में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फरमाया कि जो औरत इज्जत और माल के लिहाज से तुमसे ऊंची, उससे निकाह ना करो। जो इज्जत और माल के लिहाज से तुम समझो ना कि मुझसे छोटे तबके में, उसके साथ शादी करो, वो इज्जत ज्यादा करती है। लेकिन आज क्योंकि हम शादी लड़की के साथ नहीं करते, उसके मकान के साथ, उसकी जायदाद के साथ, उसके बैंक बैलेंस के साथ, इसके साथ शादी होती है माज़अल्लाह। वो शादी करा बैठा ऊंचे कबीले में, बीबी डांटती है, बंदा है माड़ा, वो बेचारा कह भी कुछ नहीं सकता। एक दिन परेशान होकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास जाता हूँ, हजरत फारूक आजम के पास जाता हूँ, जाके शिकायत करता हूँ। आया, खिदमत में हाजिर हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत उमर घर में थे, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उमर अंदर से उठे, दीवारें थी घर की छोटी छोटी, बाहर सारा कुछ सुन रहा है। अंदर से उठे तो आपकी सौजा कहने लगी, बस ठीक है, आ गया फिर कोई आपको बुलाने, आप घर में ना टिकिएगा, सारी रात नकाब पहन के मदीने की गलियों में घुमा करो, और दिन चढ़े तो आपको घर में रहने कोई नहीं देता। आपने तो बिल्कुल घर का ख्याल करना ही छोड़ दिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी हैं। कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ आपको एहसास होना चाहिए। हजरत उमर चुप करके सुन रहे, अब वो भी बंदा बाहर खड़ा सुन रहा है। काफी देर गुजर गई तो हजरत उमर कहने लगे, अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं? कहने लगे, जी मैंने क्या कर लेना, चाहे आपने जाना ही जाना है। हजरत उमर हंसे, बाहर आ गए। बाहर आके उसको कहने लगे, क्या बात है अभी, तेरी क्या मसला है, किस लिए आया है? तो वो हंसने लगा, कहने लगा, हुजूर मैं आपको क्या मसला बताऊं, मेरी इतनी दाढ़ी नहीं जितनी आपकी है। मैं तो आया था इस घर से कि अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, तो आप तो ज्यादा दुखी है मुझसे। वो जो काम अंदर हो रहा था वो मैं माजरत से सुन बैठा हूं, क्योंकि खड़ा दरवाजे पे था। तो हुजूर मैं जिस मकसद के लिए आया था मुझे तो अपनी भूल गई है, मुझे तो आपसे हमदर्दी हो गई है। हजरत फारूक आज़म मुस्कुराए और जो जुमला इरशाद फरमाया वो बड़ा कीमती। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, मैं सारी रात बाहर गुजार देता हूँ, सारा दिन रसूलुल्लाह की उम्मत की देखभाल करता हूँ, मेरे बच्चे पैदा करती है, फिर मेरे बच्चे पालती है, मेरे कपड़े धोती है, खाना पका के रखती है। फरमाया, तो देख तो सही कि मुझे अपनी बीवी पर सबसे बड़ा फख्र ये है कि मैं कई रातें भी घर नहीं आता तो मेरा बिस्तर कभी नापाक नहीं हो सकता। किरदार की बादशाह है, पर्दे की बादशाह है। फरमाया, मुझे उस पर फख्र है। मैं रोजाना ऊंचा बोलता हूं, वो सुनती है, कभी कभी वो बोल लेती है तो मैं भी सुन लेता हूं। मेरी बीवी है, कोई गैर तो नहीं ना, मेरी बीवी है, कोई गैर है। रोज मैं ऊंचा बोलता हूं तो सुनती है, तो कभी कभी सुन लेना चाहिए। कब? कभी कभी, कभी कभी सुन, लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आप कभी कभी सुनने का प्रोग्राम बनाएंगे ना तो लड़ाई, मेरा औरतों को मशवरा है कि जब खामद जलाल में हो तो चुप कर जाएं। हमारे उस्ताद गिरामी हमें एक चुटकुला सुनाया करते थे, कहते थे एक बीबी किसी बुजुर्ग के पास गई, कहने लगी, हजरत जी खामद बड़ी लड़ाई करता है, जब आता है घर में फसाद शुरू हो जाता है, कोई तवीज दे दे। तो उन्होंने एक तवीज उसको बना के दिया, कहने लगे जब वो घर आए तो दांतों के नीचे दबा लेना, दांतों के नीचे दबा के रखना, खोलना नहीं। एक महीने के बाद आई, कहने लगी, हुजूर आपके तवीज में बड़ा कमाल है, मेरे घर की तो लड़ाई खत्म हो गई। कहने लगे, तवीज का कमाल नहीं, मैंने तेरी जुबान ही बंद कर दी है, तू जब तक चुप रहेगी तब तक इंशाल्लाह फसाद नहीं होगा।
تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کو، کیونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا. کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہو، مقابلے کے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے، کبھی غصے میں آ جائے، اور اگر آپ یہ سمجھے کہ ٹھیک غصے میں ہے، اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں ہے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، دیتے نہیں. اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے، اور خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے. اگر ایک فریق چپ کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا، اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. بیوی کھانا پکا کے لائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کرنی ہے. یہ حضور کی سنت ہے، حق ہے عورت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ. سید عائشہ کھانا لائیں تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی. سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی. رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو. پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں. فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو. کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا. حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے. تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی. اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی. 15 سال عمر، کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی. فرماتی ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی. میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول تشریف لاتے، کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں، اجازت دیتے. اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی، حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی. حضور مسکرائے، ناز اٹھانے لگے. فرمایا مجھے جانے دے، مجھے جلدی ہے میرا. کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی، آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں آج جانے دیتی. حضور نے فرمایا تو کام بتا، تو بات کر. کہا میں نہیں جانے دیتی، پہلے آپ میری بات سنیں. حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے. کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی. کوئی جلال نہیں، کوئی جلال نہیں. میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے، بتا کیا بات ہے. عرض کی سونیا آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. کہ حضور میرا دل کرتے آج آپ دعا کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا. کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو، مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے، یا اللہ ان کی قبر منور کر دے، یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے. سیدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے میں رو رہی تھی، رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے، یا اللہ زندگی خیر والی کر دے، ان کی قبریں منور کر دے، قیامت میں بے حساب بخش دے.
سن کے رو رہی ہے؟ فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں، اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے محبوب پاک۔ اور پھر خامد ایک اور بھی مہربانی کرے، ایک اور مہربانی بھی خامد کرے، وہ کیا کہ عورت کو تھوڑی اجازت دے وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے ملاقات کر سکے۔ خبردار تو نے وہاں نہیں جانا، تو اپنی اماں کے پاس رہ رہا ہے، اپنے ابا جی کے پاس رہ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں رہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سسر تیرا باپ ہے، تیری ساس تیری ماں ہے، تو ان کے ساتھ رویوں کو درست رکھ۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے، اور خامن کو بھی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئیں، بوڑھی خاتون، فرماتی ہیں جتنا اکرام اور جتنی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کی فرمائی، میں نے کبھی کسی کو حضور کو اتنی عزت دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا حضور نے خود ان کے آگے کھجوریں رکھی، دودھ کا پیالہ رکھا، کھانا کھلایا، تحفہ دیا، بار بار حضور پوچھتے ہمارے بعد کیا حال رہا، وہ فلاں کا سنائیے گا، فلاں کی بات بتائیے گا، اس کا کیا حال ہے، وہ فلاں شخص کیسا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بوڑھی چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ ڈھنگ آج دیکھے پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ بوڑھی کون ہے؟ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو کریم رسول کی مقدس آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا عائشہ یہ ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ میری زوجہ حضرت ختیجہ کی سہیلی ہے۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ختیجہ کے ساتھ پیار بڑا تھا۔ فرمایا آج یہ آئی ہے تو مجھے ختیجہ بھی بڑی یاد آئی ہے، آج جب یہ آئی ہے تو مجھے وہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے یاد آئی ہیں، مجھے وہ ساری باتیں پھر لوٹ کے یاد آئی ہیں۔ تو میں ختیجہ کی سہیلی ہے۔ جب سہیلیوں سے یہ حسن سلوک ہے، بیوی کی سہیلی سے یہ سلوک ہے، تو بیوی کی اماں سے جتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیوی کے ابا جی سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تلخ جملے بولتے ہیں، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیے بیٹی سارا کچھ سن لیتی ہے پر اپنے ماں باپ کے خلاف بات سنتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بیٹے تو کئی دفعہ لالچ کا رشتہ ہوتے ہیں، بیٹی کا ہی تو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ بیٹی سن سکتی ہے کہ تو اس کے بھائی کو برا کہے، تو خود بتانا کہ تیری بیٹی کے سامنے، تیری بہن کے سامنے تجھے کوئی برا کہے تو تیری بہن برداشت نہیں کرتی، تو کیوں کسی کے سامنے اس کی بہن کو، اس کے بھائی کو، اس کی اماں کو، اس کے ابا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہمیں ان حقوق کا پاس رکھنا چاہیے، اور خواتین کے حوالے سے ان چند باتوں پہ ضروری طور پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا ٹیڑھی لکڑی ہے، تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی گزارا کرو، وقت گزارو۔ طلاق کی گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو روزانہ طلاق ہوتی، روز طلاق دیتی معاذ اللہ۔ تو میرے دوستو یہ کچھ حقوق تھے پہلے بیوی کے جو میں نے بیان کیے، پھر مرد کے بھی حق ہیں۔ میری بہنوں، ماؤں، بچیوں، یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں۔ یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ۔ بھائی سے، بہن سے اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خاوند ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی
خامند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو۔ اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بیوی سے نہ کیا کرے کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اس کو سکھاؤ۔ عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بیوی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو، لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے پاس بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خامد کی عزت زیادہ کرتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، بات پہ رو پڑنا بیویوں نے، بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامد اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہیں، ناشکری کرتی رہتی ہیں، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہیں، بیویوں یاد رکھنا یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک دن
सलूक ना कर सके तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फरमाया सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देता तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामन के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई वो कितना अच्छा है। पर मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, बीबियां ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है। अच्छी बीबी कौन होती है? जो नेकी में हुजूर ने एक दुआ दी, नबी पाक की दुआ लेनी है, चाहिए दुआ हुजूर की, दुआ हुजूर देने लगे। अल्लाह करे हम सब ये दुआ हासिल करने वाले बन जाएं। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरे उस उम्मती पर रहम फरमा जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बुखारी मुस्लिम। फरमाया ऐ अल्लाह उस बीबी पर रहम फरमा जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर नहीं उठता तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देती है, लेकिन कहती है उठिए। फरमाया ये साले औरत की अलामत है। और फिर अपने घर का ख्याल रखे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, हजरत जुबैर बिन अवाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई हैं और नबी पाक ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। अशरा मुबशरा सहाबा में से हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक का निकाह हुआ था। हजरत अस्मा कहती हैं मैं अपने बाप के घर से गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर थे, बड़ा कुछ था। फरमाती हैं लेकिन जब मैं अपने शौहर के घर गई कोई काम काज करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाते हैं एक घोड़ा एक ऊंट मेरे शौहर का, फरमाती हैं घोड़े के लिए घास भी मैं लाती और खजूरों की गुठलियां चुन के लाती, चक्की में लाके पीसती और ऊंट के लिए ग़िज़ा तैयार करती। फरमाती हैं मैं सारे घर का काम काज करती और हद मेरी फर्मा बरदारी की ये थी कि बाहर एक आदमी सौदा बेचने आया और मुझसे कहने लगा तू इजाजत दे तो तेरे दीवार के साए में काम काज इतना करती हूं कि अपने शौहर के जानवरों की देखभाल करती हूं। बाहर एक आदमी सौदा बेचने वाला आया, कहने लगा अस्मा अगर इजाजत हो तो तेरी दीवार के साए में बैठकर मैं चीजें फरोख्त कर लूं। तो फरमाती है नहीं मैं नहीं इजाजत देती, ये मेरे शौहर इस मुमलिकत के सरबराह हैं, मेरे खामद आएंगे तो उनसे पूछ के तुम्हें साए की इजाजत होगी। शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं। हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आजाद समझना शुरू किया। दोस्तों, माओ बहनों, बच्चियों, याद रखो तुम बड़ी शहजादियां हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो जरूरी हुआ करती है। अपने शौहर के घर में मलका ना भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी जरूर होती है, लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसती है। हजरत फातिमा और मेरे दोस्तों जितने भी घर के काम बीबी कर ले, कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते। अल्लामा सफूरी ने लिखा है इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन जो दो जहां के शाह है,
पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज्यादा नहीं, अगर चरखा ला दें, हजरत फातिमा फरमाती हैं चरखा ला दें तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं। मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं, घर में अलामा सफूरी ने लिखा है। कहने लगी चरखा ला दें। हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के, बच्चे पाल के, आटा गूंद के, सारे काम करके, साथ चरखा भी 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती हैं एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है, जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुख्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा को क्या जवाब देना, उसने तो मेहनत करके कमाए थे। फरमाते हैं मैंने रुख फेरा तो एक आदमी भागा भागा आ रहा है, कहने लगा अंत अली, आप अली हैं? मैंने कहा हाँ मैं अली हूं। नाम मन अंता, तू कौन है? कहते मैं बज़ाहिर नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा ये छोड़िए, आप नहीं जानते, मैं तो आपको जानता हूं ना। आपको सारा जमाना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया मैं तो आपको जानता हूं ना। क्या बात है? कहने लगे मुझे सफर पे जाना पड़ा, ये ऊंट बेचना है, खरीदेंगे? कितने का? कहने लगा 100 दिनार। फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा जब होंगे दे देना। जब हजरत अली कहते मैंने उससे लगाम पकड़ी, वो चला गया, मैंने रुख फेरा ही था, एक बंदा आ गया, कहने लगा जी ऊंट बेचेंगे? ऊंट बेचेंगे? मैंने कहा बेचना है, क्या दोगे? कहने लगा आगे गया, पीछे गया, ऊंट के दाएं गया, बाएं गया, क्या लेंगे? मैंने कहा आप बताइए। कहने लगा जी 160 दिनार। खरीदा कितने का? और उधार बेचा कितने का? और नगद? फरमाते हैं मैंने उसको दिया, 160 दिनार लिए। अब मेरे दिल में ख्याल है वो जिससे खरीदा था वो मिल जाए तो वापस तो कर दूं। फरमाते हैं मैं ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। मैंने कहा पकड़ अपने पैसे। 100 दिनार उसको दिया, 6 दिनार का सौदा खरीदा, 56 दिनार जेब में डाले, लाके सैयदा फातिमा की गोद में रखे। मैंने कहा फातिमा 56 दिनार, पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। ये नहीं फरमाया कि जो आता है जहां से मर्जी ला, मेरे खर्चे पूरे कर, ये नहीं फरमाया। काली मेरी जुर्रत नहीं पूछ सकूं, पर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के गले से जो लुकमा उतरे हलाल का उतरे। मैं पूछ सकती हूँ 56 दिनार कहाँ से आए? हजरत अली कहने लगे कौनैन के बादशाह की बेटी, 100 दिनार, तेरे 6 दिनार तो दरवेश और फकीर ले गया, 100 दिनार का ऊंट खरीदा, 160 का बेचा, 6 का सौदा ले आया, 56 वापस ले आया। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटी 7 समुंदर पार भी हो तो खैर अपने अब्बा जी के घर की मांगती रहती है, बेटियां बेटी ही होती हैं। हजरत फातिमा कहने लगी जाइए पहले जाके हुजूर को तो बता के आइए, इस बरकत के बारे में हुजूर को तो बतला के आइए। शेरे खुदा कहते हैं मस्जिद नबी में कदम रखा, ख्याल आया, ख्याल आया, ख्याल आया। मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाते हैं ख्याल आया, रसूल करीम ने मुस्कुरा के फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखा मेरी शहजादी के 6 दिनारों की बरकत। फरमाया तुझे पता है बेच कौन गया है और खरीद कौन गया है? क्या सोनिया मैं नहीं जानता। फरमाया जो ऊंट बेचने आए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे। फरमाया जो आए हैं वो जिब्रील। जो आए बेच गए मीकाईल थे और जो ले गए
اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا خود بھی مجلس بود، بندوبست کرا رہا تھا میرا رب بندوبست کرا رہا تھا۔ بہنوں بیٹیوں شکوہ چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکایت چھوڑ دو، اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر میں وقت گزارو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، غور کرو، بیوی کے بارے میں اس نے سلوک کا مظاہرہ کرو، اور یاد رکھ اگر تو کسی کی بیٹی کو اپنے آنگن میں سکھ دے گا تو اللہ تیری بہن کو اس کے گھر میں سکھ عطا فرمائے گا۔ اگر تیرے آنگن میں کسی کی بیٹی خوش رہے گی تو کل تیری بیٹی بھی کسی کے آنگن میں خوشی رہے گی۔ تو اس لیے میری اماں جی مرحومہ اکثر فرمایا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے اس کی اپنی بھی سکھی نہیں رہا کرتی۔ اگر تو کسی سے اس نے سلوک کرے گا چل یہی سمجھ کے کر لے کہ میں اس کے ساتھ کروں گا تو میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے گی، میری بہن اپنے گھر میں سکھی رہے گی، میری جو ہے وہ بہن اور بیٹی کے سکھ کی خاطر ہی بیوی سے اس نے سلوک کر لوں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یاد رکھنا، اگر سکھ چاہتے ہو، سکھ لینا چاہتے ہو، سکھ دینا شروع کر دو، سکھی رہنا چاہتے ہو، سکھ بانٹنے شروع کر دو، دکھ چھوڑ دو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے، کسی بھی موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے گی، جنازے اٹھیں گے اور لوگ نکلیں گے۔ سکھ دو، بیویوں اطاعت گزار ہو جاؤ، گردنیں جھکا دو۔ تو شوہر کا ظلم برداشت کرے گی تو میرے امام کا وعدہ ہے اللہ تجھے بچوں کی طرف سے سکھ عطا فرما دے گا۔ جوانی میں دکھ برداشت کیے جا سکتے ہیں، اگر بچوں کا دکھ دیکھنا پڑے تو بڑھاپے میں اماں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے بڑھاپے میں سکھ ملے، عزت ملے، وقار ملے تو آج اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ اللہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آغاز میں رحمت بڑی ٹھنڈی ہواؤں کے دامن میں ان باتوں کو تاثیر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ جو جہاں آئے ہیں اللہ آنے والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، نرم کر دے، ماؤں بہنوں بچیوں کو گھروں میں آباد کر دے۔ اور اللہ کریم جتنے دوست ہم آئے ہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کی توفیق دے دے، ہمیں شامل خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا